رؤف صاحب، آپ نے بتایا کہ جناب چھوٹی پارٹی ساری مل کے آپ کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی اینڈ یو ول بی کمنگ اپ ود این اناؤنسمنٹ پروبیبلی ان 2 weeks ٹائم کہ آپ سب لوگ اکٹھے ہوں گے مائنس پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم اینڈ نون لیگ، ٹھیک ہے، اس تو علاوہ سارے ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر میں وہی گل کرنا چاہوں گا، یو نو دا پوائنٹ از دیٹ نیگوسیشنز ٹاکس ود دا کنسرنڈ وہ ابھی تک نہیں ہے آپ کے. وہ پروبیبلی کنسرنڈ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا نہیں چاہتے. سو وہ تو دیٹ کمپوننٹ از مسنگ. سو پھر آپ لوگ کیسے رہا کروا لیں گے اپنے لیڈر کو؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک آسکنگ ٹو مچ اوور ہیئر؟ رانا صاحب، میری کنٹینشن بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ نے اس ملک، اگر آپ کا فوکس پاکستان ہے، اگر آپ کا فوکس پاکستان کے لوگ ہیں، اور اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو آگے چلانا ہے، تو اس شیپ میں جس میں کہ یہ اس وقت ہے یہ آگے چل نہیں سکتا، نہ چل رہا ہے نہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو بھی انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں، وہ امپروو نہیں کر رہے، بیکاز آپ اس وقت اپنے ہر دوست ملک سے قرضوں کی ری شیڈولنگ کی بات کر رہے ہیں اور ایڈیشنل لونز کی بات کر رہے ہیں. ری شیڈولنگ تک نہیں ہو رہی ہے، ایڈیشنل لونز تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کی جو کڑی شرطیں ہیں 1-2 جگہ وائلیٹ ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ایک بڑا کرائسس ان کا بنا ہوا ہے. انہوں نے چیک کیا ان کو، اور ان کو شاید یہ جو 1-2 انہوں نے چھوٹ دی ہے وہ ان کو ودرا کرنی پڑیں گی، نہیں کر سکیں گے. کون سی چھوٹ ہے؟ تو ہم اکنامک کیپٹیو ہیں. کون سی چھوٹ جو انہوں نے میرا خیال ہے کوئی بجلی کے چکر میں دی تھی اور ادھر دی تھی، وہ ان کو ان کا نوٹس دے ٹیکن اے نوٹس آف اٹ، اور میرا خیال ہے کہ پریشر ان کے اوپر ماؤنٹ ہوا ہوا ہے کہ یہ اس کو ساری چیز کو ریورس کرے. تو اس وقت یہ ہم ایک اکنامک کیپٹیو جو ہے نا، وہ ایک ہاسٹیج کے طور کے اوپر اس وقت ملک میں کشکول لیے کھڑے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اور وہ جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں وہ بھی اب ہمارا ان کے اوپر بھی بس نہیں چل رہا. چائنا کے ساتھ تو بڑا ایک پبلک لیول کے اوپر ایک سپیٹ بھی ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا. وہ جو I think extremely unnecessary on the part of the foreign office to have come up with that statement also. تو اس حالات میں میری جو کنٹینشن ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی ٹاکس ہیں، گفتگو ہے، وہ ناگزیر ہے. اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. جتنے آپ کے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ اس وقت اینالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کا منبع جو ہے، مطلب پولیٹیکل طاقت کا منبع جو ہے، وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھا، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے، جس طرف چاہے موڑ سکتا ہے. ہاں فزیکلی وہ آزاد نہیں ہے، لیکن جو اس کی پاور ہے، جو اس کی ریچ ہے، جو اس کا ایکسپانس ہے، جو اس کا انفلوئنس ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور جتنا زیادہ اس کو انہوں نے قید میں رکھیں گے اتنا زیادہ یہ، میں اپنی پارٹی میں موجود ہوں، پارٹی کے شروع ہونے سے پہلے سے میں اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں. میں نے پچھلے 2 سالوں میں جتنی پاپولیرٹی کو بڑھتے دیکھا ہے، وہ گراف جو ہے وہ پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے کہ جو ان کی سفرنس بڑھتی ہے تو یہاں پاپولیرٹی بڑھتی ہے. تو کسی نہ کسی موقع کے اوپر، کسی نہ کسی وقت کے اوپر، اور وقت گزر رہا ہے، اب آپ زیادہ اور وقت ضائع نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ بیٹھنا پڑے گا انہیں. ایک لحاظ سے تو ہمارا کانٹیکٹ ہے، کے پی حکومت کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے، وہ آپس میں ایک انٹریکٹیو ریلیشن شپ موجود ہے. اب کسی بھی وقت جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جی بات چیت شروع ہو جائے اور مسائل کو حل کی طرف ہم بڑھیں. مطلب آپ کے خیال میں کسی وقت بھی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل، ہونی پڑے گی. میری کنٹینشن یہ ہے کہ ہونی پڑے گی، کرنی پڑے گی. اچھا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. واٹ آر دا چانسز کہ عمران خان جو ہے ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے؟ خان صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے. آخری فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، لازمی بات ہے. لیکن اگر میں ان کو صحیح جانتا ہوں تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کی کنسیشن جو ہے اس حکومت سے قبول کرنے پہ راضی ہوں گے. کسی قسم کی کنسیشن. ان کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ یہ ہے جی کہ میں نے عدالت سے سرخرو ہو کے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلنا، جتنی مرضی دیر لگ جائے. اس شخص کو جانتے نہیں. کہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ مزے کی باتیں کرتے ہیں. جب ان کو پکڑا گیا تھا تو میں نے لوگوں کی منہ سے سنا تھا یار یہ 2-4 دن کی مار ہے. ہاں ساری جو ایسٹیمیشن تھی نا، وہ ان کی وہ ساری کیلکولس جو تھی نا وہ خراب ہو گئی. ان کا حساب کتاب جو تھا وہ خراب ہو گیا. اس شخص کو جانتے نہیں ہیں. بڑا پرنسپلز کا دھنی آدمی ہے، بہت زیادہ، اور جس چیز میں بلیو کرتا ہے پھر اس کے لیے فائٹ کرنا بھی جانتا ہے.
اور اس کی زندگی جو ہے وہ رکھا ہے اس چیزوں سے. جہاں بھی جس چیز میں اس نے ہاتھ ڈالا کامیابی حاصل کی ہے. 1.25 سال سے بیٹھا ہوا ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی, کنسیشن لینی ہوتی تو بھائی اٹک میں گئے تھے تو تیسرے دن باہر آ جاتے. آفر تو اس وقت بھی تھی, آپ جا کے بیٹھ جائیے. اس وقت کیا آفر تھی؟ بنی گلا بیٹھ جائیے, آرام کیجیے. یہ آفر تھی. ہم آپ کو جب ٹائم ہوگا آپ واپس آ جائیں گے. یو ول کم بیک ان ٹو پاور. جو نواز شریف کو دی گئی ہے, جو زرداریوں کو دی گئی ہے, سب کو یہی ہے جی, کک ان کک آؤٹ. وہ اس پہ راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل حکومت ہے, مجھے میرا ایک عوام کا قرض ہے میرے اوپر, میں نے ان کی خدمت کرنی ہے, میں نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اور میں اس کو اپنے ویژن اور اپنی ڈریمز کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کروں گا. وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتا. لازمی بات ہے کہ وہ میرے حساب سے میری پروجیکشن یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی کنسیشن اس حکومت کی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کوئی شخص اصول کے اوپر قائم رہے گا. تو پھر یہ بات چیت ہوگی کیسے؟ جب مطلب کیا اس میں نکلے گا کیا؟ اگر if you guys sit across the table, پھر بھی اگر آپ لے کے کہ آپ کا تو سٹینس یہ ہے نا, یعنی کہ آپ عمران خان کا سٹینس تو یہ ہے کہ جناب کورٹس اس کو بیل آؤٹ کریں گے, کورٹس اس کو سارا کلین چٹ دیں, یہی بات ہے نا. 4 مقدموں میں کر چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کورٹس جو ہے اس کو کلین چٹ دیں, پھر وہ جناب کوئی نہ کوئی آگے بات کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے کلین چٹ ملے پھر بات چیت. نہیں, بات چیت تو کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے, جب بھی چاہیں بات چیت کر لیجیے. بیسیکلی بات چیت کیا کرنی ہے, ڈیل نہیں ہے کوئی کرنی, نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈیل مانگ رہے ہیں, کچھ نہیں مانگ رہے خان صاحب. وہ کہتے ہیں جی کہ اس ملک کو چلانا ہے, آئیے بات کے بیٹھے گے. اس ملک, اگر یہ ملک جو ہے مقدم ہے اور اس کو چلانا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, اگر اس کے عوام جو ہیں وہ جمہور ہیں اور ان کا ورڈکٹ مانیں, اور ہر ادارہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین کے اندر رہ کے آپریٹ کرے, اور یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا.